بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں راجہ نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، میرے ساتھ زارا موجود ہے اور اس کا بھائی جان موجود ہے۔ ان کا سکا باپ ان کو ابدی نیند سلانے کے چکر میں ہے کہ اگر تم سکول جاؤ گے، تم پڑھنے جاؤ گے، تم کہیں باہر نکلو گے، کھیلو گے تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دوں گا۔ کوئی غیر نہیں، سکا باپ جس نے ان کو پالا پوسا، پہلے ماں چھین لی اور اب اپنی ہی اولاد کا جان کا دشمن بن چکا ہے۔ کیا معاملہ ماجرا ہے، جاننے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تاڑا کی نام ہے؟ میرا نام محمد سمیر۔ سمیر بھائی کیا کام کرتے ہیں؟ میں فیکٹری میں کام کرتا ہوں، جینس۔ کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ اچھا، یہ جو بچوں کا باپ ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ ان بچوں کا باپ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کا نام محمد عمر ولد محمد صادق ہے۔ وہ اتنا کہ ظلم کر رہا ہے ان کے اوپر کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اتنا ظلم کر رہا ہے کہ پچھلے دن کچھ دن کی بات ہے کہ ان کو اغوا کر لیا ہے، زارا کا گلا دبا دیا، جان سے مار دینا چاہ رہا تھا، اذان کے سر میں اینٹ ماری، ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کے؟ اپنے بیٹے، سکے بیٹے کے سر میں اینٹ ماری، خون نکلے، ٹانکے لگوائے، بہت مشکل سے، یعنی کہ ہم نے اس کی کیئر کر رہے ہیں، جان بچائی اور باقی بہت مشکل سے۔ اس کے بعد وہاں لے کر گیا، پولیس کو کال کرتے ہیں لیکن پولیس کوئی ہماری رہنمائی نہیں کرتی، کوئی اس کے متعلق کارروائی نہیں کرتی۔ اگر یہ اسکول جاتے ہیں، اسکول سے منع کرے گا، یہ اسکول گیا میں گولی مار دوں گا، جہاں نظر آئے میں گولی مار دوں گا۔ اب یہ اسی ڈر سے یہ باہر کھیل نہیں سکتے، کیلے اسکول نہیں جا سکتے، کیلے اسکول سے واپس نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ والدہ میری کو زیادہ خوف کیا ہوا، اتنا کیا ہوا ہے کہ یہاں تک کہ میری والدہ کے کپڑے پھاڑ دیے تھے، میری والدہ کے اوپر سے اینٹ ماری۔ شفاق نے اپنی ہی والدہ کے سریعام بازار میں کپڑے پھاڑ دیے، استغفر اللہ، اور اوپر سے اینٹ ماری، بہت مشکل سے میری والدہ بچی۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، پورا محلہ اس چیز کو آپ شہادت دے گا کہ پورا محلہ یہ بتائے گا کہ یہ بندہ کس نے یار وہ چاہتا کیا ہے؟ آپ اس سے پوچھیں، آپ اس سے علیحدگی اختیار کریں، وہ کیا چاہتا ہے؟ اب ہم اس سے علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھے گلبرگ ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے باوجود کوئی بھی ایسا وقت نہیں جانا دے گا، کوئی ایسا موقع نہیں۔ اب عید آنے والی ہے، اب اسے بقرام نہیں، ہمیں سکون سے عید گزارنے نہیں دے گا۔ ان بچوں کو اتنا خوف و راز کیا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں ان کا ایسا حال کیا ہوا ہے، یہ عید آنے والی ہے، یہ کپڑے نہیں ابھی تک بنا سکے۔ والدہ میری ہے، وہ بیوہ ہے، والد صاحب میرے فوت ہو چکے ہیں، میں خود فیکٹری میں ملازمت کر رہا ہوں، میرے 2 بچے ہیں، میرے بچوں کو بھی انہوں نے صد و خوف کیا ہوا ہے، تو بہت مشکل سے ہمارا گزارا سارا سسٹم چل رہا ہے۔ اور یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ چلیں، جو کر رہا ہے وہ اپنے سر پر کرے، لیکن ہمیں نہ تنگ کرے۔ اب آئس پی رہا ہے، آئس بیچ رہا ہے، پولیس کو اس چیز کا کوئی نہیں پکڑتا، پولیس کو نالج ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن پولیس اس کے متعلق کسی قسم کی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک دفعہ میں نے کہاں رہتا ہے پولیس کا؟ کون سا تھانہ؟ یہ چونکی فردوس مارکیٹ ہے، تھانہ نصیر آباد ہے۔ وہاں پر آپ نے اپلیکیشن جی میں نے اپلیکیشن تھانہ نصیر آباد میں دی ہوئی ہے، چونکی فردوس مارکیٹ میں بھی دی ہے، ایس پی صاحب کو بھی دی تھی، ڈی ایس پی صاحب کو بھی دی تھی۔ وہ چونکی میں اپلیکیشن آتی ہے، چکر لگا تھک جاتے ہیں، میرے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ میں روز جاؤں چکر لگاؤں، میں کام پر بھی جانا ہوتا ہے، بچوں کی بھی میں نے دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے بہت مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، چلیں ہم نے اپلیکیشن دی، اس کے کوئی تو کارروائی کرے، لیکن کسی قسم کی وہ کارروائی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اعلیٰ افسران سے کہ ان بچوں کو تحفظ دیا جائے، میری والدوں کو دیا جائے، ان کی جان کو خطرہ، ان کی جان کو اتنا خطرہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کس ٹائم آئے ان کے اوپر حملہ کر جائے، ٹھیک ہے نا، ان کی جان لے لے، ان کی جان لے لے، ٹھیک ہے نا۔ یہ شروع سے میری والدہ پال رہی، ان کو اتنا کیا ہوا ہے، یہاں تو ایک دن بھی اس نے خرچہ دیا ہو، پھر ہم کہیں گے باپ کا حق ہے، باپ والا کسی قسم کا اس نے حقوق ادا ہی نہیں کیا، بس اتنا اس نے کیا، پیدا کر کے چھوڑ دیا۔ ان کی ماں کو بھی چھوڑ دیا۔ اس کے اوپر میری وہ تایا کی بیٹی ہے، بہت اچھی لڑکی تھی، بہت ہی اچھی، ٹھیک ہے نا، لیکن اس نے اتنا کیا کہ حد ہی کراس کر دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ وہ چلے گئی، اس نے پھر ڈیورس لے لی اسی وجہ سے، آئے دن لڑائی، یہ نہیں کہ ایک دن چھوڑ کر دن میں 4 دفعہ اس کو مارنا، ٹھیک ہے نا، کمرے میں بند کر دینا، کمرے میں آگ لگا دینی، حالانکہ میرے کمرے میں آگ لگائی، میرا سامان چوری کیا، میں نے وہ بھی چھوڑ دیا، میں کہ چلیں کوئی بات نہیں بھائی ہے، لیکن بھائیوں والے اس کے کام ہی کوئی نہیں ہے۔ پولیس کے پاس جائیں، وہ کہے جی آپ کا بھائی ہے، یہ اگر بھائی ہے کل اس بچوں کو قتل کر دیتا ہے، والدہ کو جانی نقصان پہنچا دیتا ہے، تو پھر ہم پولیس سے پوچھیں گے تو اس وقت ہم آپ کے پاس آتے تھے، لیکن آپ لوگ ہماری اس بات نہیں تھے سنتے، ٹھیک ہے نا۔ میرے پاس مکمل اپلیکیشنوں کے ثبوت پڑے ہوئے ہیں جو ہم لوگوں نے دیے ہوئے ہیں، 1787 پر بھی کال کی ہوئی ہے ہم لوگوں نے مکمل، لیکن کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو بھی کال کریں گی درخواست کو سیدھی چونکی ہے گی، چونکی میں وہ ادھر کا مخبر بنا ہوا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، پولیس اس کے متعلق کوئی نہیں، تو جو نچلا افسر لکھ دیتا ہے وہ بڑا افسر اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں
آئیں ہمارے علاقے میں آئیں, خود گلی محلے سے تفتیش کریں, آپ کو سب پتہ چل جائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ چیز ہماری. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ زارا. زارا. آپ پڑھتی ہو؟ یس. کس کلاس میں؟ 3 میں. اچھا, کیا آپ کا والد آپ کو کہتا ہے؟ پاپا کہتے ہیں کہ کب آپ اسکول جاؤ گے میں آپ کو مار دینا اگر آپ پڑھے تو. اچھا, کیوں مارتا ہے؟ کب نشہ کر لیتے تب مارتا ہے. کیا ہوا تھا ایک دن جب آپ نانوں کے ساتھ گئی تھی؟ ایک دفعہ ہم نانوں کی طرف گئے تھے, وہ آ کے گالی گلوچ نکال رہا تھا. نہیں, آپ کہہ رہی تھی نا کہ ہمیں گھر سے اٹھا کر لے گیا, جا کے کمرے میں بند کر دیا, نانوں وہ باہر ادھر سے گھر سے باہر ادھر سے لے کے گیا تھا. اچھا, پھر کدھر لے کے گیا؟ اب وہ دوسرے گھر لے کے آتا تو اس لیے پھر اس نے گلا بھی گھونٹا تھا. آپ کا گلا دبانے کی کوشش؟ ہاں جی. پھر پھر ہم ایک دفعہ نانوں کے گھر گئے ہوئے, اس نے گالی گلوچ بھی نکالی تھی. اچھا, تو کس نے بچایا تھا آپ کو؟ ہمارے ماموں نے. ماموں نے بچایا؟ تو ماموں نے کچھ کہا نہیں اس کو؟ مارا بھی تھا. باز نہیں آیا پھر بھی؟ نہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ جان. جان. تو آپ کو بھی مارتا ہے؟ ہاں جی. تو آپ کو کیا کہا تھا آپ کے پاپا نے؟ ہم اسکول جاتے ہیں, وہ کہتا نہیں جانا. جاؤ گے تو کیا کرے گا؟ مار دوں گا. اسکول جاؤ گے تو میں آپ کو مار دوں گا. جس اولاد نے, جس بیٹے نے اپنی ماں کی برے بازار, سرعام بازار میں عزت پامال کی, ماں کے کپڑے پھاڑ دیے, اس سے زیادہ وحشت کیا ہو سکتی ہے؟ ناظرین, میں اب آپ کو کیا کہوں, ہمیں اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے, ہمیں ہمیشہ مثبت رہنا چاہیے. اگر اس طرح کی کوئی نگیٹیوٹی نظر آئے, ہمیں اس کی ملامت کرنی چاہیے, مذمت کرنی چاہیے, پرزور مذمت کرنی چاہیے. اور ایسے لوگوں کو ہمیں کبھی بھی شاباشی نہیں دینی چاہیے, بلکہ ایسے لوگوں کی جتنی بھی مذمت کی جائے, ایسے واقعات کو جتنا بھی روکا جائے. ہمارا کردار اہم ہے. ہر ایک معاشرے میں فرد جو ہے وہ انتہائی اہم ہوتا ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. ہم سب جو ہے مل کے معاشرے کا جو ہے وہ حصہ ہیں. ہم سب نے مل کے معاشرے کو چلانا ہے. ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, پھر جا کے ہمارا معاشرہ بھی مثبت ہوگا. ان معصوموں کو کیا قصور ہے جن کو ان کا سکا باپ, کوئی غیر نہیں, بالکل سکا باپ جس نے پیدا کیا, پہلے ماں چھین لی, اب خود ان کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے. اداروں سے درخواست کر رہے ہیں, ہمارے حکامہ بالا سے درخواست ہے کہ اس فیملی کو مکمل تحفظ دیا جائے. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے اس کو اجازت دے, دعا میں یاد رکھیں. اگلے ہی سیگمنٹ میں دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.